دوسرا اس حدیث کا جو ٹکڑا ہے یہ میرے جمعہ کا آخری ٹکڑا ہے. دوسرا گناہ جس کی سزا اس دنیا میں ملتی ہے، آپ چہرہ ہلا کر میری گواہی دیں گے، ہاں مولوی صاحب ہمیں دیکھے ہیں دنیا میں، ہماری زندگی میں ہم دیکھے ہیں رشتہ داری کو توڑنا. کون سی چیز؟ کون سی چیز؟ رشتہ داری کو توڑنا. رشتہ داری کو جو توڑتا ہے اللہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے. اللہ کا تعلق اس کے ساتھ نہیں رہتا. اب جتنی چاہے مانگو، جو چاہے کرو، اللہ کا تعلق ٹوٹ جائے زندگی میں مدد کہاں سے آئے گی میرے بھائی؟ بڑی چیز ہے. خاص طور سے رشتہ داریوں میں ایک بات بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. پھر بھی یہ خطاب میرا نوجوانوں سے ہے انشاءاللہ تعالی. لیس الواصل بالمکافی انما الواصل، اللہ کے رسول کے الفاظ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو سامنے والا رشتہ جوڑے تو یہ بھی جوڑے، وہ رشتہ داری نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آئی؟ شاید میری حدیث، میرے الفاظ جو میں نے کہے سمجھ میں نہیں آئے. ہم لوگوں نے انگریزی میں ایک محاورہ بنا کے رکھا ہے، یو ریسپیکٹ منجھے عزت ملی تو میں وہ جگہ پہ جاتا ہوں. مجھے سامنے والے رشتہ دار عزت دیے تو میں عزت دیتا ہوں، اگر مجھے رشتہ دار عزت نہیں دیے تو میں عزت نہیں دیتا. ہے نہیں؟ یہ ہمارا اصول ہے. نبی کا اصول یہ نہیں ہے. نبی کا وہ اصول یہ نہیں ہے. تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، یہ نبی سے کہا تھا ابو لہب نے، برباد ہو جائے اے محمد، اس کے لیے تو نے جمع کیا. اللہ کے رسول نے جب اپنی دعوت پیش کی، نبی کو یہ جواب چچا سے ملا تھا. چچا، سگا چچا ہے وہ ابو لہب. نبی نے اس سے جو جواب دیا، ٹھیک ہے تم رشتہ توڑنا چاہتے ہو توڑ لو، میں زندگی بھر پانی ڈالتا رہوں گا، اس جھاڑ کو ہرا بھرا رکھوں گا. اللہ اکبر. سامنے والا رشتہ توڑے تو جوڑنا ہے. خالہ کی بات چیت امی سے نہیں ہو رہی ہے، ہم آگے بڑھ کر خالہ کو امی سے ملائیں، یہ رشتہ داری ہے. چچا کی بات چیت ابا سے نہیں ہو رہی ہے، آگے بڑھ کر بیٹا چچا کو منائے، والد سے ملائے، یہ رشتہ داری ہے. نبی نے یہی کہا ہے. وقت ہو گیا، سیرن ہمارا بچ گیا ہے. اگر رشتہ داری میں سب سے نمبر 1 اگر کوئی رشتہ داری آتی ہے وہ ماں کی رشتہ داری ہے، اور اس کے ساتھ باپ کی رشتہ داری ہے. نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں اگر آپ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرو گے، اللہ کی قسم تمہارے بچے تمہارے ساتھ کریں گے، ضرور کریں گے. میں تو تقریباً ہر ہفتے دیکھ رہا ہوں. آپ کب دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، میں تو ہر ہفتہ دیکھ رہا ہوں. اس نے اپنے والد کو ستایا ہے تو اس کے بچے اسے اللہ ایسا ماحول بنا دے گا، زندگی اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دے گا. بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ، آپ ابھی جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا مگر ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا مگر ہو رہا ہے. ہمارے ایئرپورٹ کے پاس آشیانہ نام کا ایک اولڈ ایج ہوم ہے. ہمارے پاس اس کا تصور نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس ماں باپ اگر بزرگ ہو گئے، ماں باپ اگر ایج ہو گئے، ماں باپ کی عمر اگر زیادہ ہو گئی تو ان کی خدمت ہمیں کرنا ہے. مگر آج وہ چلانے والے لوگ کہتے ہیں سڑک پر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ماں باپ کو. جی، ریلوے اسٹیشن پر ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بس اسٹینڈوں پر ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں، وہیں ٹوائلٹ ہو رہا ہے، وہیں پیشاب ہو رہا ہے، بچے دیکھنے کے لیے تیار نہیں. ایسے 200 ماں باپ کو اب تک ہم نے دفن کیا ہے رکھ کر. کتنے؟ یہ تمہارے گاؤں کی بات کہہ رہا ہوں، باہر کی نہیں. 200 ماں باپ کو اب تک ہم نے دفن کیا ہے اور بچے جنازے میں تک نہیں آتے ہیں. یہ تمہارے شہر بنگلور کی حالت ہے. میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، جو چل رہا وہ کر رہا ہوں. اور ان بچوں سے میری گزارش ہے، کھاؤ اللہ کی قسم، نبی کی، میرے نبی کی حدیث کبھی غلط نہیں ہو سکتی. تم نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرے گی. لکھ کے رکھو، تم اسے لکھ کے رکھو. سبحان اللہ. ہم نے سنا ایک چھوٹا سا واقعہ، اسے بول کے آج کا یہ جمعہ ختم کر لے. اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ماں کی خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ والد کی خدمت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ بڑھاپے کی عمر میں ان کی باتیں سننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ان کے تانوں کو سننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کے باوجود اللہ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. صحیح نگاہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جواب نہ دینے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ان کے سامنے عاجزی سے کھڑے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سن لیجئے شادی کر کے لے کر آئے، یہ ہوا ہے، شادی کر لے کر آئے. 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، بہو نے بار بار کہا ٹھیک ہے، ساس اگر ساتھ میں رہتی تو پھر ہم سسرے کو رکھ لیتے. آپ کام پر چلے جاتے ہیں، سسرے اکیلے رہتے ہیں، مسئلہ ہوتا ہے. بہت برداشت کے بعد اس نتیجے پر پہنچے
کہ کسی طریقے سے لے جا کر کے کہیں چھوڑ کے آ جائیں. آپ یقین مانیں اس کو لے کر گئے, بیٹا ہی لے کر گیا باپ کو ایک جگہ چھوڑنے کے لیے. میں وہ مختصر کہہ رہا ہوں, وقت ہو چکا ہے. باپ نے بیٹے سے یہ کہا یہاں مت چھوڑو میرے بھائی, مجھے ذرا 3 کلومیٹر آگے چھوڑو, اس لیے کہ میں نے میرے باپ کو یہیں چھوڑا ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ میں نے میرے باپ کو یہیں چھوڑا ہے, تم یہیں چھوڑ دیے. ہو رہا ہے تمہارے بنگلور میں ہو رہا ہے, تمہارے شہر کے اندر یہ ہو رہا ہے. اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو جنت کی ضمانت دی گئی ہے ماں کے پیروں کے نیچے, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.